ہے کہ وہ اس سے جو دعا لینے والا ہے اپنے ذہن کے اندر اس کے متعلق ایک اثر لیتا ہے، یہ ہے جو اس کا اثر آپ کے ہاں پیدا کرتی ہے۔ اور یہ نفسیاتی اثر دعا کا جو ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ دعا نیک دعا دینی بھی چاہیے، نیک دعائیں لینی بھی چاہیے، یہ تو اتنی زیادہ اہم چیز ہے عزیزان ایمان۔ صحابہ کبار جیسی جماعت، وہ فدائیوں کی جماعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت، جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، خدا کے ہاتھوں سب کچھ بیچ دیا ہوا تھا، اپنا کچھ رکھا ہی نہیں تھا۔ قرآن کریم میں ہے یہ رسول اللہ سے فرمایا گیا، خود میں اموالہم صدقۃ، جب یہ جو واجبات ہیں مملکت کے، مثلا آج کی اصطلاح میں مثلا انکم ٹیکس پے کرنے والا گیا وہ خزانے میں جمع کرانے کے لیے، یہ جب لائے ان چیزوں کو تیرے پاس، ان کو قبول کیا تھا، ٹھیک ہے واجبات ہیں، لیکن کون دینے والا ہے؟ جنہوں میں ایمان ہے ان کا کہ ہم نے بیچ دیا اپنا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں، وہ لا رہے ہیں، حضور کے پاس لا رہے ہیں، اس کا کوئی عذر نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، لیکن خدا اپنے رسول کو تاکید کرتا ہے ان کے متعلق کہ جو نہ صلح کی امید نہ ستائش کی تمنا، کہتا یہ ہے کہ قبول کر وصلی علیہم، ان کو شاباش بھی دیا کر، اس لیے کہ ان صلاتک ختم لہم، تیری شاباش جو ہے ان کو بڑی تسکین دیتی ہے، ان کو بڑی سکون دیتی ہے، اس لیے ان کو صلات بھی دیا تھا۔ صحابہ کے بار کے متعلق بھی یہ فرمایا حضور کو کہ اپنے فرائض دینی مملکتی ریاستی کچھ کہہ لیجیے وہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن تو انہیں دعا بھی دیا کر، اور تیری دعا جو ہے، تیری تحسین و تبریک کی جو نیک آرزویں ہیں وہ ان کے لیے وجہ سکون بنتی ہیں۔ یہ ختم لہم کیا چیز ہے؟ نفسیاتی اثر ہے نا سارا، جتنا آپ قبول کر رہے ہیں ان چیزوں کا، یہ ہے عزیزان من ساری چیز، جتنا آپ اثر دیتے ہیں اتنی ہی چیز ایفیکٹو یا مؤثر یہ ہوتی ہے، ان کے اپنے اندر نہ کوئی تباہی کا موجب بات ہوتی ہے، نہ کسی کو کوئی یہ بھلا کر سکتے ہیں، کسی کے الفاظ جو ہیں وہ تو اس قاعدے کے مطابق ہی ہوتے ہیں، لیکن اسی خدا کا قانون یہ ہے کہ آپ ان کا جو اثر اپنے اوپر لیتے ہیں وہ نتیجہ سے ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو دعائیں ہیں، دعا تو میں نے آپ کو بتائی دی ہے کہ وہ اس کو تو دے ہی نہیں، اپنی ذات کو بد دعا دے رہی ہے، اس کو لگ رہی ہے۔ بعض دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے متعلق نظر آتا ہے بڑی گہری ہے، اور ان کے اپنے تصور کے مطابق قرآن وہ کہتا ہے اس معاملے کے اندر بڑا خوش نصیب ہے، وہ ان کے الفاظ ہیں کہ اس نے یہ ایسی زبان اس کو مل گئی ہے کہ جس میں وہ اپنے حقائق کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مثال لے لیجیے کہ ان کے ہاں امر اور خلق دو الفاظ ہیں کریشن کے لیے، تخلیق کے لیے۔ کریشن میں کہوں کہ کیوں خلق تو تخلیق سے ہو گیا نا، دو الفاظ ہیں۔ ہمارے ہاں انگریزی میں اس نے کہا صرف کریشن ہے، اور ہم معروم رہ جاتے ہیں اس کے بہت بڑے حصے سے۔ اس نے کہا کہ کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی دعوت سے کہ پہلے اس کا تصور قائم نہ ہو، اس کا خیال نہ آئے، اس کا ایک نقشہ نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے وہ شے جو ہے وہ مرئی محسوس کنکریٹ فارم کے اندر تو نہیں ہوتی، لیکن وہ پوری کی پوری
اس خالق کے علم کے اندر، اس کے تصور کے اندر، اس کے خیال کے اندر، اس کے ارادے کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی شے کسی خالق کے علم، ارادہ، تصور، خیال میں نہ ہو وہ وجود میں آ نہیں سکتی۔ یہ اسٹیج نہایت ضروری ہے اس شے کے وجود میں آنے سے۔ اس نے کہا کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ اس مرحلے کو جب وہ شے ابھی علم خداوندی کے اندر ہوتی ہے اسے عالم خلق امر کہتا ہے، اور جب وہ ہمارے سامنے محسوس شکل میں آتی ہے تو وہ اسے مخلوق کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں، اصطلاحیں ایسی ہیں کہ وہی اس کو ایکسپریس کر سکتا تھا۔ ہماری زبان اس معاملے میں بہت ہی تنگ واقع ہوئی ہے، محروم ہے ہم ان چیز سے۔ بڑی بات ہے جو وہ کہہ دیا، انما امرہ اذا اراد بشیء، اس کے عالم امر کی یہ صورت ہے کہ جب بھی وہ کسی شے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو یہ جو ہے نا کہ کن فیکون بات سمجھانے کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہے تو وہ شے اس شکل میں، جس شکل میں پھر وہ مکمل ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے ویسی کی ویسی یوں بن جاتی ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ اس کا وہ پورا مرحلہ جو اس نے پہلے کہا ہے، کنسپچل جو اس کا مرحلہ ہوتا ہے علم خداوندی کا، مشیت باری تعالیٰ کا، وہ ایک مقام ہے۔ عالم امر کہا ہے خدا نے، امر کے اندر بھی قوتیں اس نے بتائی ہیں، یہ ملائکہ وغیرہ جو ہے عالم امر۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا عالم امر کیا ہے۔ ہم اس شے کو اس وقت صرف طے کہتے ہیں جب وہ عالم خلق میں آ جاتی ہے، جب وہ ہمارے حواس کے اندر آتی ہے، جب وہ پرسپشن کے اندر آتی ہے، پرسپچل نالج میں ہمارے جب وہ آ جاتی ہے اس کو ہم خلق کہتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے کہ یہ جتنی بھی اشیاء کائنات ہیں پہلے وہ اس مرحلے میں سے گزرتی ہیں جو خدا کے امر کا مرحلہ ہے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا ہے، اسے تو خدا نے اتنا ہی کہا ہے کہ ہمارا ایک ارادہ ہے، جب ہم کرتے ہیں تو وہ یوں وہ عالم امر کے وجود میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عالم خلق کا جو قانون خداوندی ہے اس کی روح سے پھر وہ وجود میں یہاں آتی ہے ہمارے آپ کے نقطۂ نگاہ سے، اور وہ آتی ہے اپنے ابتدائی آغاز کی شکل کے اندر وہ آتی ہے۔ بچہ اس کا ایک تو اس کی اسٹیج عالم امر کی ہے، خدا کا وہ علم و ارادہ، عالم خلق میں وہ ایک ایسا جرسونہ ہوتا ہے جو نیکڈ آئی سے آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، وہ توحید کا جرسونہ جو جرم ہوتا ہے جس کے اختلاط سے نر اور مادہ کے جرسوموں سے رحم مادر میں وہ استقرار ہوتا ہے حمل کا، اس شکل میں آغاز ہوتا ہے اس بچے کا جو اس میں پھر آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا خدا کی رحمت کے لیے، رحمت اس طریقے نشو و نما کو کہتے ہیں جیسا رحم مادر کے اندر بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، ان مراحل میں سے گزرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جیتا جاگتا بچہ انسان کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ مراحل جتنے ہیں یہ عالم خلق کے مراحل ہیں، یہ تدریجی مراحل ہیں، ارتقائی مراحل ہیں، ایوولوشنری منزلیں ہیں جو وہ طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ دو اسٹیجز ہیں کریشن کی جو خدا نے بتائی ہوئی ہے۔ پہلی وہ جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ ارض و سماوات کی، یہ اس کے ارتقائی مراحل ہے۔ یوم کا لفظ قرآن کریم میں جو آتا ہے، عربی زبان میں بھی جو آتا ہے، وہ اس 24 گھنٹے کے دن کے معنی میں نہیں آتا، صرف اس کو بھی کہتے ہیں، صرف یہ نہیں